پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ یہ بہت خطرناک عذاب ہے اللہ کا، یعنی کوئی انسان یا کوئی قوم جب اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑ کر اپنے کاموں میں، دنیا میں، نافرمانیوں میں لگ جاتی ہے، اور اس میں ایک سٹیج جب کراس کر جاتی ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے وہ وقت کب آتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جو انسان بالکل خدا سے منہ موڑے ہوئے ہو، کوئی قوم ایسی ہو جائے کہ دنیا میں غرق ہوئی پڑی ہو، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بجائے پکڑ کرنے کے اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے استدراج، یعنی گھیرنا۔ اللہ ایسے گھیرتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑے مزے میں ہوں اور مجھ پر بڑا کرم ہو رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہو اور تو گناہ پر گناہ کر رہا ہے تو پھر ہوشیار ہو جا، یعنی تیرا حالت بڑی خطرناک ہے۔ یہ نہ کہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر، تو دیکھ تو نافرمان ہے، تو حرام کھا رہا ہے اور تیرے پاس فراوانی ہو رہی ہے مثال کے طور پر، تو بچ جا، تجھے گھیرا جا رہا ہے اور تجھے اکٹھا پکڑا جائے گا، پھر تو بچ نہیں پائے گا، تیری نجات نہیں۔ خدا نے تو اس کیٹیگری میں آ گیا ہے جن کو خدا اور کہتا ہے غرق ہو جاؤ، اور یہ بہت بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں بعض مالدار جنہوں نے حرام سے ملک کو لوٹ کر، قوم کو لوٹ کر بنا لیا اور ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اور بعض دنیا پرست لوگ جیسے قارون کو لوگ دیکھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اتنا کیوں نہیں دیا، آج کل کے لوگ بھی جو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں اللہ نے اتنا مال کیوں نہیں دیا، تو خداوند عالم بتا رہے کہ یہ استدراج ہے ان کا، اور ان کی ان کو خدا نے اب اس کیٹیگری میں ڈال دی ہے کہ ان کی اکٹھی پکڑ ہوگی اور سوائے عذاب کے ان کا اور کوئی راستہ نہیں۔ بہت خطرناک ہے یہ، وہ نافرمان جن پر دنیا کی فراوانی ہو گئی۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو رہے تھے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی ایسی پکڑ میں لی کہ جس میں نجات کا کوئی راستہ ان کو دکھائی نہ دیا۔